أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. گدا کو بادشاہ یا بادشاہوں کو گدا کر دے، گدا کو بادشاہ یا بادشاہوں کو گدا کر دے، میرے مالک آپ جب چاہیں کسی کو کیا سے کیا کر دے، میرے مالک آپ جب چاہیں کسی کو کیا سے کیا کر دے، جسے آپ پکڑ لے اس کو چھڑا سکتا نہیں کوئی، جسے آپ پکڑ لے اس کو چھڑا سکتا نہیں کوئی، اسے پھر کون پکڑے جس کو مولا رہا کر دے، اسے پھر کون پکڑے جس کو مولا رہا کر دے، میرے مالک آپ جب چاہیں کسی کو کیا سے کیا کر دے، کبھی کنواں کبھی مٹی کبھی پھر قید میں یوسف، کبھی کنواں کبھی مٹی کبھی پھر قید میں یوسف، کبھی ایک مصر کا قیدی مصر کا بادشاہ کر دے، کبھی ایک مصر کا قیدی مصر کا بادشاہ کر دے، میرے مالک آپ جب چاہیں کسی کو کیا سے کیا کر دے، اور میرے اللہ کی رحمت اور عنایت دیکھیے شامی، اور میرے اللہ کی رحمت اور عنایت دیکھیے شامی،
موسیٰ لینے جائے آگ پیغمبری عطا کر دے، کہ موسیٰ لینے جائے آگ پیغمبری عطا کر دے۔ میرے مالک آپ جب چاہیں کسی کو کیا سے کیا کر دیں، گدا کو بادشاہ یا بادشاہوں کو گدا کر دیں۔ میرے مالک آپ جب چاہیں کسی کو کیا سے کیا کر دیں۔ نعبده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی قرآن المجید، الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، لكل شيء سقال وسقالة القلوب وذكر الله، او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللہ رب العزت کا شکر اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور ہمارا تعلق اس گئے گزرے زمانے میں بھی اللہ والوں سے جوڑ دیا۔ یہ تعلق یہ بڑی نعمت ہے، یہ نسبت جو ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ بزرگ مثال دیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک ہی بھٹے میں سے نکلی ہوئی دو اینٹیں الگ الگ تعلق کی وجہ سے، اگر کسی کا تعلق مسجد سے ہو جائے، دوسری اینٹ کا تعلق بیت الخلاء سے ہو جائے، ایک ہی مٹی میں دونوں اینٹیں بنی ہیں، ایک ہی جگہ پہ سوکھی ہیں، ایک ہی بھٹے کے اندر پکی ہیں، ایک ہی شخص نے فروخت کی ہیں، لیکن چونکہ نسبت الگ الگ ہو گئی، ایک کی نسبت مسجد سے جڑ گئی اور ایک کی نسبت بیت الخلاء سے جڑ گئی، تو معاملہ دونوں کے ساتھ الگ ہوگا۔ حالانکہ میٹیریل بھی ایک ہے، پکانے والا بھی ایک ہے، بنانے والا بھی ایک ہے، بیچنے والا بھی ایک ہے، لیکن چونکہ نسبت الگ الگ ہو گئی، معاملہ الگ الگ ہو گیا۔ جس اینٹ کی نسبت مسجد سے ہو گئی، پھر اس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ اس پہ چپل لے کر نہ آؤ، اس جگہ پہ تھوکو مت، اس پہ گندگی نہ لگنے دو۔ اور جس کی نسبت بیت الخلاء سے ہو گئی، جو بیت الخلاء میں لگ گئی، اس کا حکم ہی بدل گیا کہ بغیر چپل کے مت آؤ، چپل پہن کے آؤ۔ ایک اینٹ، ایک بنانے والا، ایک بیچنے والا، ایک جیسا معاملہ، صرف نسبت کے فرق کی وجہ سے دونوں کی قدر و قیمت الگ الگ ہو۔ اللہ رب العزت کا شکر اور احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہماری نسبت نیک لوگوں سے جوڑ دی۔ ہمارے محلے میں، ہمارے جاننے والوں میں، ہمارے دوستوں میں ایسے لوگ بھی ہوں گے کہ جن کی نسبت نیک لوگوں سے نہیں ہے، وہ بھی ہمارے جیسے کھاتے ہیں، پیتے ہیں، ملازمت کرتے ہیں، سارے کام کرتے ہیں، لیکن صحبت نہ ہونے کی وجہ سے ان کا معاملہ الگ ہو گیا۔ ایسی چیز ہے صحبت۔ حضرت مجدد علی ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کے کوئی خادم تھا، اس کے کسی بھائی کا انتقال ہونے لگا، اس نے حضرت سے عرض کی کہ حضرت چلیں، آخری وقت ہے، اس کی جان نہیں نکلتی ہے۔ تو حضرت اس کے گھر تشریف لے کے گئے، اس کو کلمے کی تلقین کی، اس پہ توجہ کی، لیکن اس کو کلمہ نہیں اس کو نصیب ہوا۔
تو واپس جب خانقاہ میں آئے، اپنے حجرے میں آئے، دعا کی کہ اللہ پاک میں نے اس کو اتنی توجہ کی لیکن اس کی زبان سے کلمہ نہیں نکلا، تو آواز آئی کہ اس کی جو دوستی تھی، اس کی جو صحبت تھی وہ رافضیوں کے ساتھ. یہ صحبت اور یہ دوستی یہ اتنی بڑی چیز ہے. ایک کاغذ ہے، اسی کاغذ پہ کوئی ناول لکھا جاتا ہے، اسی کاغذ پہ قرآن لکھا جاتا ہے، دونوں کی قدر و قیمت الگ ہو گئی. اسی پرنٹنگ پریس پہ قرآن چھپتا ہے، اسی پرنٹنگ پریس پہ کوئی ناول چھپتا ہے. کاغذ ایک ہے، پرنٹنگ پریس ایک ہے، وہ جو انک ہے اس کی سیاہی ایک ہے، لیکن قدر و قیمت دونوں کی مختلف ہے. جس کا تعلق اللہ سے جڑ گیا اس کی قدر و قیمت نایاب ہو گیا، اور جس کا تعلق غیر اللہ سے جڑ گیا وہ کاغذ سے بھی ہلکا ہو گیا. حدیث پاک کا مفہوم ہے نا، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس دنیا کی قدر و قیمت میرے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. ایسا ہلکا ہو گیا، جس کا تعلق دنیا سے جڑ گیا وہ ہلکا ہو گیا، اور جس کا تعلق اللہ سے جڑ گیا اس کی ایسی قدر و منزلت ہو گئی کہ وہ حیران ہو جائے گا. ایسی اللہ اس کی قدر و منزلت کر دیتے ہیں، وہ مادی چیز ہو یا انسان ہو، کوئی بھی ہو. جب اینٹ کی قدر و قیمت مسجد سے جڑ کے وہ عزت و تکریم والی بن جاتی ہے، تو جس اللہ کے بندے کی نسبت، جس انسان کی نسبت اللہ سے جڑ جائے گی وہ کتنا تکریم اور عزت والا بن جائے گا، وہ کتنا عزت والا بن جائے گا جس کی نسبت اللہ سے جڑ جائے گی. اور اللہ پاک تو بندے کو بلاتے ہیں، آؤ میری طرف آؤ، اپنا تعلق مجھ سے جوڑ لو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے عرض کی، اللہ پاک جب بندہ آپ کو پکارتا ہے تو آپ کیا جواب دیتے ہیں؟ جب بندہ آپ کو پکارتا ہے تو آپ کیا جواب دیتے ہیں؟ اللہ پاک نے فرمایا میں اس سے کہتا ہوں لبیک، میں اس سے کہتا ہوں لبیک. عرض کی گئی اللہ پاک جب کوئی گناہگار بندہ آپ کو پکارتا ہے، پہلے نیک بندے کے بارے میں سوال کیا گیا، اللہ پاک جب نیک بندہ آپ کو پکارتا ہے تو آپ اس کو کیا جواب دیتے ہیں؟ اللہ پاک نے فرمایا لبیک. پھر عرض کی گئی اللہ پاک جب کوئی گناہگار بندہ آپ کو پکارتا ہے تو پھر آپ کیا جواب دیتے ہیں؟ اللہ پاک نے فرمایا میں کہتا ہوں لبیک لبیک لبیک. عرض کی کہ اللہ پاک جو آپ کا نیک بندہ ہے، جو آپ کا عبادت گزار بندہ ہے، جو خدمت گزار بندہ ہے، آپ اس کو ایک دفعہ لبیک فرماتے ہیں جواب میں، اور جو گناہگار بندہ ہے آپ 3 دفعہ فرماتے ہیں لبیک لبیک لبیک. عرض کی کہ موسیٰ جو عبادت گزار ہوتا ہے اس کو تھوڑا اپنی عبادت پہ بھی بھروسہ ہوتا ہے، اپنی نیکی پہ بھروسہ ہوتا ہے، اپنی پارسائی پہ بھروسہ ہوتا ہے. اور جو گناہگار ہوتا ہے اس کو صرف مجھ پہ بھروسہ ہوتا ہے کہ اللہ آپ مجھے معاف کرنے والے ہیں، میری تو اللہ سننے والے ہیں. نہ میرے پاس کوئی نیک عمل ہے، نہ میرے پاس کوئی نیکی ہے، نہ اطاعت ہے، نہ فرمانبرداری ہے. میرے پاس تو صرف ایک دعا ہے کہ اللہ آپ میری سننے والے ہیں. اللہ پاک فرماتے ہیں میں 3 دفعہ اس کا جواب دیتا ہوں کہ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں. وہ ایک شاعر گزرا ہے اعلیٰ اکبر آبادی، اس نے ایک قیامت کا منظر کھینچا ہے ایک تمثیل کے طور پر سمجھانے کے لیے کہ قیامت کا دن تھا اور فرشتوں نے مجھے پکڑ لیا. پوچھا کیا لے کے آئے ہو، کیا لے کے آئے ہو؟ تو پھر اکبر نے ایک شعر کہا، مال و زر ہے نہ دولت ہے نہ سرمایہ ہے، مجھ سے کیا پوچھتا ہے کہ کیا لایا ہے. یا رب تیری رحمت کے بھروسے اکبر آنکھ بند کیے یوں ہی چلا آیا. یا رب تیری رحمت کے بھروسے اکبر آنکھ بند کیے یوں ہی چلا آیا. یہ گناہگاروں کے پاس تو اللہ کی رحمت کا بھروسہ ہے، اسی لیے اللہ پاک نے فرمایا ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو میں ضرور سنوں گا. یہ ہمارے پاس ہم جیسے جو گناہگار ہیں، مجھ جیسے
اللہ نے ان کو ایک ہتھیار دیا، ان کو ایک وسیلہ دیا، تم مجھے پکارو میں ضرور سنوں گا۔ جتنا بھی گناہ گار ہوگا جب اللہ رب العزت کے سامنے پکارے گا اللہ اس کی پکار کو سنیں گے، اور ایک دفعہ جواب نہیں دیں گے، 3 دفعہ لبیک فرمائیں گے، بولو تمہیں کیا مسئلہ ہے۔ نیک آدمی کو ایک بار فرمائیں گے، ہم جیسے گناہ گاروں کو 3 مرتبہ فرمائیں گے۔ ایسے کریم رب، ایسے محبت کرنے والے رب، ایسے مالک کو ہم چھوڑ کے لوگوں کے در پہ چلے گئے، ایسی محبت کرنے والے کو چھوڑ کے ہم اس کے در پہ چلے گئے جو بجاتے رہتے ہیں دروازہ، وہ دروازہ نہیں کھولتا ہے، وہ دروازہ نہیں کھولتا ہے۔ ایسے دروں پہ ہم چلے گئے، فلاں کے پاس، فلاں کے پاس، فلاں کے پاس۔ ہم اللہ کے در پہ نہیں آئے، ہم اللہ سے سوال کرتے، ہم اللہ کے در پہ جھک جاتے تو آج ہمارے وہ حالات نہ ہوتے جو ہم دیکھتے ہیں۔ سارے ساتھیوں کا مشاہدہ ہے، سیلاب بھی ہے، فلاں بھی ہے، فلاں بھی ہے، مصیبتیں ہیں، پریشانیاں۔ ہم اللہ کے در کو چھوڑ کر جب لوگوں کے در پر کھڑے ہو گئے تو اللہ نے ہمیں ان آزمائشوں میں مبتلا کر دیا، اس لیے کہ اللہ نے ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا تھا، ہمیں ایمان کی نعمت دی تھی۔ لوگ کہتے ہیں جی کافر تو ہم سے اچھے ہیں، وہ خوشحال ہیں۔ وہ اس لیے خوشحال ہیں کہ اللہ نے اس کو ایمان کی نعمت نہیں دی۔ خوشحالی کا تعلق یہ اللہ کے قرب سے نہیں ہے۔ بعض دفعہ بہت حیرانی ہوتی ہے، کئی ساتھی ملنے آتے ہیں، کوئی گفتگو چلے کسی کام کے اوپر تو ایک ساتھی کہنے لگے جی ہمارے جیسا ہی وہ آدمی تھا، پھر اللہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تو اس نے بڑی ترقی کی۔ تو اس فقیر کو بڑی حیرانی ہوئی کہ بھئی اللہ کا ہاتھ پکڑنے سے دنیا کی ترقی ہوتی ہے؟ اللہ تو جس کا ہاتھ پکڑ لیں اس پہ دنیا کی ترقی نہیں ہوتی، اس پہ تو دین کی ترقی ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سب سے محبوب بندے تھے، پوری زندگی میں 3 وقت کھانا نہیں کھایا، اور یہاں ہم کہتے ہیں جی اللہ نے ہاتھ پکڑ لیا اس لیے مال و دولت کی فراوانی ہو گئی۔ یہ مال و دولت کی فراوانی یہ بھی ایک فتنہ ہے، اور آج ہم فتنوں میں اس لیے مبتلا ہو گئے کہ ہم نے اللہ رب العزت کے در کو چھوڑ دیا۔ ہم اللہ کے در کو پکڑ کے رکھتے ہیں، اللہ پاک ہمیں بچا لیتے۔ جو آیت کریمہ میں نے پڑھی اس میں اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے موت اور حیات کو پیدا فرمایا، زندگی کو بھی پیدا فرمایا اور موت کو بھی پیدا فرمایا۔ کس لیے؟ کہ میں دیکھوں کون نیک عمل کرتا ہے۔ عالم ارواح میں سب نے کہا قالوا بلا۔ اللہ پاک نے جب سوال کیا الستو بربکم تو سب نے کہا قالوا بلا، ہاں آپ ہمارے رب ہیں۔ پھر اللہ نے زندگی کو پیدا فرمایا، انسانوں کو اس دنیا میں پیدا فرمایا، پھر موت کو پیدا فرمایا تاکہ یہ دیکھ سکیں کہ کون اللہ کو یاد کرتا ہے، کون نیک عمل کرتا ہے اور کون نہیں کرتا۔ ہماری عمر 20 سال، 30 سال، 40 سال، یا جتنے ساتھی بیٹھے ہوئے اندازاً 40 سال سے سارے اوپر ہوں گے۔ تو 40 سال عمر کا مطلب یہ ہے کہ اب ہماری زندگی کی اثر ہو گئی ہے۔ اوسط عمر جو ہے وہ 60 سال ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، آپ نے اللہ پاک سے دعا فرمائی ہے اللہ پاک میری امت کی اوسط عمر جو ہے 60 سال ہے۔ تو ہماری امت کی اس امت کی اوسط عمر جو ہے 60 سال ہے۔ تو 40 سال ہو گئے، یعنی ہم اثر میں ہو گئے، ہماری جوانی گزر گئی ہے۔ اور جب اثر ہو جاتی ہے پھر مغرب میں کم وقت رہتا ہے۔ جو زندگی جیسی گزر گئی وہ گزر گئی، جو گزارنی ہے فیصلہ اس کے بارے میں کرنا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے ماضی میں پھنسے رہتے ہیں کہ میں پہلے ایسا تھا، میں ویسا تھا، میں ویسا تھا، میرے بڑے اچھے حالات تھے اب حالات خراب ہیں، یہاں بڑے اچھے حالات ہیں پہلے حالات خراب ہوتے تھے۔ ہر وقت ماضی میں پھنسے رہتے ہیں، ان کا ذہن ماضی میں رہتا ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا ذہن مستقبل میں رہتا ہے، میں ایسا کروں گا، میں ایسا کروں گا، میں ایسا کروں گا۔ نہ ماضی میں رہنا ہے
نہ مستقبل میں رہنا ہے، ہم نے حال کے اندر رہنا ہے۔ یہ شیطان کا دھوکہ ہے، وہ کہتا ہے جی ابھی تھوڑا مصروفیت ختم ہو جائے، میں اللہ کی عبادت کر لوں گا، میں اللہ کو راضی کر لوں گا، میرے پاس تو بڑا وقت ہے۔ نہیں، حال میں رہنا ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں جو صوفی ہوتا ہے وہ حال کے اندر رہتا ہے، میری آج کی نماز پڑھی گئی یا نہیں گئی، آج مجھ سے کوئی گناہ تو نہیں ہو گیا، آج مجھ سے کوئی وظائف تو نہیں رہ گئے، آج کی بات کرنی ہے۔ میں 1 لاکھ اس میں ذات کرتا تھا یا میں 1 لاکھ اس میں ذات کروں گا، میں 100 نفل پڑھتا تھا یا میں 100 نفل پڑھوں گا، یہ سب بیکار ہے۔ اصل بات تو یہ ہے کہ میں اب کیا کرتا ہوں، بس میں اب کیا کرتا ہوں، میں اب 100 نفل پڑھتا ہوں کہ نہیں، میں اب 1 لاکھ اس میں ذات کرتا ہوں کہ نہیں، میں اب اللہ کی عبادت کرتا ہوں کہ نہیں، یہ اصل ہے میں اب کیا کرتا ہوں، میں اب کس مقام پہ ہوں۔ اور یاد رکھیے بندہ جس حال میں ہوگا اس کا معاملہ اللہ پاک اسی حال میں اٹھائیں گے۔ جس حال میں بندے کو موت آئے گی اللہ پاک اس کا معاملہ اس موت کے وقت کے حال پہ کریں گے۔ وہ جتنی مرضی عبادتیں کر چکا ہو، موت کے وقت کسی حالت گناہ میں ہے تو اس کا معاملہ اس حال کے اوپر ہے، اور وہ جتنے مرضی گناہ کر چکا اللہ نے اس کو توبہ کی توفیق دی، موت کے وقت حالت توبہ میں ہے، حالت رضا میں ہے، تو اللہ پاک اس کا معاملہ اسی طرح فرمائے۔ اسی لیے یہ دعا کرنی چاہیے، یا اللہ جب میری موت آئے تو آپ کی رضا کی حالت میں آئے، نافرمانی کی حالت میں اس دنیا سے نہ جاؤں، رضا کی حالت میں اس دنیا سے جاؤں۔ ایسے حال میں موت آئے کہ اللہ پاک کی ذات راضی ہو، دنیا کے معاملے میں جو بھی حال ہو اس کا، اچھا ہو یا برا ہو، غریبی ہو، بیماری ہو، صحت ہو، اسرت ہو، کچھ بھی ہو، اس سے مطلب نہیں ہے، لیکن جب موت آئے تو اس حال میں آئے کہ اللہ پاک نے اس کا نام تائبین میں رکھا ہو، اس کا نام ان لوگوں کی فہرست میں ہو جو اللہ پاک کو پسند ہیں، جن پہ اللہ پاک کی رحمت ہے، ان لوگوں کی فہرست میں نہ ہو جن پہ اللہ پاک کا غضب ہے۔ نماز میں ہم دعا کرتے ہیں نا، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ کن پہ؟ یہ اللہ پاک رحمت انعام یافتہ لوگوں پہ، جن پہ آپ کا انعام ہوا، جن لوگوں پہ آپ کا غضب ہوا، ان میں ہمیں شامل نہ کرنا ہے، انعام یافتہ لوگوں میں ہمیں شامل کرنا ہے۔ ہماری زندگی ایسے گزرے کہ اللہ پاک ہمیں انعام یافتہ لوگوں میں شامل فرمائے۔ اور اس کا آسان ترین نسخہ یہ ہے کہ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھا جائے اور اللہ کو یاد کیا جائے۔ جتنا بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ پاک کی رحمت اس کی طرف اتنی متوجہ ہوتی ہے۔ جتنا اللہ کو یاد کرتا ہے، جتنا اللہ کو یاد کرتا رہے گا اللہ کی رحمت اس کے دل پہ آتی رہے گی۔ اور اس دنیا میں اس زمانے کے اندر یہ قرب قیامت کا زمانہ ہے، اس فساد کے دور میں اللہ کی رحمت کے علاوہ کوئی اس کے پاس ایسی سورس نہیں ہے، ایسا کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ جس سے وہ اس فساد سے بچ سکے۔ یہ قرب قیامت کا زمانہ ہے، اللہ پاک کو یاد کرتا رہے، اللہ پاک اس کے لیے رستوں کو نکالتے رہیں گے۔ انشاءاللہ جب یہاں سے جائے گا تو حالت ایمان کے اندر جائے گا، ایمان کی حالت کے اندر یہاں سے جائے گا۔ اور کیا کریں؟ نیک لوگوں سے اپنا تعلق رکھے، اللہ والوں سے اپنا تعلق رکھے، مساجد سے اپنا تعلق رکھے، علماء سے اپنا تعلق رکھے۔ یہ بیکار قسم کے دوست، بے مقصد قسم کے دوست، ان سے پرہیز کریں۔ رزق حلال کمائیں، رزق حلال کمانے کے بعد اپنا باقی جو وقت ہے وہ اللہ کو یاد کرنے میں گزارے، نیک لوگوں کی صحبت میں گزارے۔ اس لیے کہ یہ زندگی اللہ نے آزمائش پیدا فرمائی ہے، یہ ہمارا مقصد نہیں ہے، یہ آزمائش ہے زندگی، اور نہ اس میں بندے نے غافل ہونا ہے۔ ذرا سی غفلت کی اور اس کا کام تمام ہو گیا۔ جب بندے نے ذرا سا یہ سوچا کہ جی میں تو اب ٹھیک ہو گیا، میرے معاملات بھی ٹھیک ہو گئے، میری اصلاح بھی ہو گئی، بس اسی وقت اس کا کام خراب ہو گیا۔
موت تک جب انسان کی سانس اس حلق میں پھنس جاتی ہے، شیطان جب بھی آتا ہے اور آ کے کہتا ہے کہ جی میں کسی عزیز کے، کسی نیک آدمی کے روپ میں وہ آتا ہے شیطان. حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ ایسے نہیں آتا، کسی نیک آدمی کے روپ میں آتا ہے، ایسے شخص کے روپ میں آتا ہے کہ جس کو وہ بڑا شخص نیک سمجھتا ہو کہ یہ تو بڑا نیک آدمی تھا، اس کے روپ میں آتا ہے اور وہ دنیا سے گزر گیا ہو. اور پھر شیطان کہتا ہے کہ دیکھو میں، وہ چونکہ نیک آدمی کے روپ میں ہوتا ہے تو کہتا ہے جی دیکھو میں دنیا سے چلا گیا، لیکن جانے کے بعد مجھے پتہ چلا جی نصرانیت جو ہے یہ بڑا اچھا مذہب ہے، یہ نصرانیت جو ہے یہ بڑا اچھا مذہب ہے، تم نصرانیت اختیار کرنا. تو وہ اس وقت تک کوشش کرتا ہے جب تک انسان کی سانس باقی ہوتی ہے. اللہ کی رحمت ہی اس کو، بندے کو بچا سکتی ہے، ورنہ بندے کو کوئی نہیں بچا سکتا. شیخ نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ، امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کا، یہ سارے دوستوں نے سنا ہوگا. منطق کے، فلسفے کے بہت بڑے امام تھے. جب فوت ہونے لگے تو شیطان نے آ کے، موت کے وقت شیطان آ گیا، اس نے کہا جی مجھ سے مناظرہ کر لیں، میں مناظرہ کروں گا آپ سے کہ اللہ ایک ہے. اور پھر اس نے حضرت نے دلیل دی، اس نے دلیل کو رد کر دیا، پھر دوسری دی، پھر رد کر دیا، پھر تیسری دی، پھر تیسری رد کر. حضرت کو اپنی دلیلوں پہ بڑا ناز تھا. فرماتے تھے کہ توحید کی 100 دلیلیں میرے پاس ہیں، 100 دلیلیں. ان میں سے 99 دلیلیں شیطان نے توڑ دیں. پھر دل میں خیال آیا کہ اب ایک دلیل رہ گئی ہے، اگر یہ بھی ٹوٹ گئی تو شک پیدا ہو جائے گا. شک جو ہے یہ ایمان کی ضد ہے، ضد. شک ایمان کی ضد ہے. جس وقت دل میں شک آ جاتا ہے پھر ایمان رخصت ہو جاتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ وہ معاملات نہیں ہوتے جو صحابہ کرام کے ساتھ ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ نہیں ہوتے. کیوں نہیں ہوتے؟ ہمارے دل میں یقین نہیں ہے، ہمارے دل میں شک ہے. ہم کہتے ہیں پتہ نہیں برکت ہوگی کہ نہیں ہوگی. مجھے ایک صاحب کہنے لگے جی برکت تو کوئی چیز نہیں ہے. ہمارے دل میں شک ہے. جب ہمارے دل میں یہ یقین ہو جائے گا کہ اللہ رب العزت کی ذات سب کچھ کر سکتی ہے، پھر ایسے معاملات اس وقت میں بھی ہوتے رہے اور ہوتے جائیں گے. ہمارے بڑے صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب فوت ہوئے تو مولانا عبد الکریم صاحب رحمۃ اللہ علیہ پنڈی والے، ان کو اطلاع ملی تو حضرت جو ہے وہ پنڈی سے یہاں تشریف لائے کراچی ایئرپورٹ پہ. یہاں سے کسی ساتھی کی گاڑی تھی تو حضرت گاڑی میں بیٹھے تو نوری آباد کے قریب پیٹرول ختم ہو گیا گاڑی میں. تو ڈرائیور نے کہا کہ حضرت پیٹرول ختم ہو گیا. حضرت نے فرمایا کانٹے کی طرف نہیں دیکھو، گاڑی کو چلاتے رہو. تو خالی پیٹرول گاڑی تقریباً 25-30 کلومیٹر چلتی رہی. پھر جب پمپ آیا تو اس سے بڑھائی. آج بھی ہو سکتا ہے جب بندے کو یقین ہو کہ کرنے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے، ہمیں چونکہ دل میں شک ہے اسی لیے پھر ہمارے ساتھ ایسا معاملہ ہوتا ہے. اگر دل میں یقین ہو کبھی ایسا معاملہ نہ ہو. تو شک پیدا ہو گیا کہ اب تو اگر میری 100ویں دلیل بھی ختم ہو گئی تو اللہ نے آپ کے شیخ نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ پہ اس معاملے کا کھولا. حضرت وضو فرما رہے تھے، حضرت نے پانی لیا اور یوں مارا اور فرمایا کہ اس سے کہو کہ میں اللہ کو بغیر دلیل کے رب مانتا ہوں. میں اللہ کو بغیر دلیل کے رب مانتا ہوں. جب اللہ چاہیں تو آواز کو میلوں دور پہنچا دیتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا. آج ویسے ہی 1 تاریخ ہے، رات تو خیر دوسری ہو گئی ہے. آج حضرت عمر کا یوم شہادت بھی تھا. ایسے حکمران تھے، مسجد نبوی کے اوپر بیٹھے، جمعے کا دن تھا، خطبہ دینا شروع کیا اور خطبہ دیتے دیتے ایک طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ بھائی یہاں سے پیچھے دشمن کی فوجیں آ رہی ہیں، اس طرف توجہ دو. اور پھر خطبہ پڑھنا شروع کر دیا. تو صحابہ اکرام بڑے حیران ہوئے کہ جی خطبے میں یہ کیا ہوا. تو جب وہ لشکر واپس آیا تو انہوں نے کہا جی ہم ایک جگہ ہماری اس پوزیشن پہ سپاہی نہیں تھے، ہماری توجہ دوسری طرف تھی، تو ہمیں حضرت عمر کی آواز آئی کہ اس طرف توجہ دو، دشمن وہاں سے حملہ کر رہا ہے. کہاں شام کا علاقہ، کہاں مدینہ منورہ، کہاں خطبہ پڑھ رہے تھے جمعے کا. اللہ نے معاملات کو کھول دیا.
آج بھی اللہ پہ یقین ہو تو اللہ پاک معاملات کو کھول دیتے ہیں. ایسی شخصیت تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسی شخصیت تھی. اللہ پاک نے جب ایمان کی نعمت دی تو مجھ سے فرمایا حضرت بلال سے کہ بلال ایسا کرو، آج جو اذان دو گے وہ چھپ کے نہیں دو گے، بیت اللہ کی چھت پہ دو گے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ آج عمر مسلمان ہو گیا. اور جب حضرت عمر مسلمان ہوئے، پہلی دفعہ مسلمانوں نے بیت اللہ شریف میں نماز پڑھی. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا حکم دیا تو سب صحابہ کرام کو فرمایا چلے جاؤ. سارے صحابہ چھپ چھپ کے گئے کیونکہ کافر مارتے تھے، روکتے تھے، طاقت میں تھے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہجرت کا حکم ہوا، آپ بیت اللہ شریف گئے، آپ نے وہاں طواف فرمایا. پھر وہ اس زمانے میں وہاں کافروں کی مجلسیں لگا کرتی تھی، سردار بیٹھتے تھے. تو اس مجلس میں جس میں ابو جہل تھا وہاں گئے اور ان سے کہنے لگے، فرمانے لگے کہ میں مدینہ جا رہا ہوں، ہجرت کر کے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پہ مدینہ جا رہا ہوں. اگر کسی نے اپنی عورت کو بیوہ اور بچوں کو یتیم کرنا ہو تو میرا مقابلہ، میرے پاس، میرے پیچھے آ جائے. اور بعد میں نہیں کہنا کہ عمر بتا کے نہیں گیا. ایسی اللہ نے شان و شوکت دی اور ایسا اللہ نے تقویٰ دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس جگہ سے عمر گزرتا ہے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے، شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ خصوصیت قیامت تک جاری ہے. وہاں شیطانی لوگ نہیں رک سکتے جہاں حضرت عمر کا نام ہو. ایسا اللہ نے مقام دیا اور ایسا تقویٰ تھا کہ نبی کہ ظہر کا وقت تھا، گرمیوں کی دوپہر تھی اور اپنے گھر کے باہر وہ سیڑھیوں پہ بیٹھے تھے. کسی نے عرض کی کہ حضرت آپ گھر کیوں نہیں جاتے؟ فرمایا کہ حفصہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ جو ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی. فرمایا حفصہ گھر پہ آئی ہے، مجھے یہ گوارا نہیں ہوا کہ اس کی ماں گھر پہ نہیں ہے تو میں گھر کے اندر چلا جاؤں. حالانکہ شیطان دیکھ کے رستے کو بدل لیتا تھا، لیکن یہ احتیاط کا عالم تھا. اور ہم لوگ جن پہ شیطان بری طرح مسلط ہے اور ہم بالکل لا احتیاط بیٹھے ہیں کہ جی کچھ نہیں ہے، سب ٹھیک ہے. سب ٹھیک نہیں ہے. ہمیں ہر معاملات میں احتیاط کی ضرورت ہے، ہمیں صحبت کی ضرورت ہے، اللہ والوں کے پاس بیٹھنے کی ضرورت ہے، اللہ کو یاد کرنے کی ضرورت ہے. جتنا ہم معاشرے کے اندر گھستے چلے جائیں گے اتنے ہمارے قلوب جو ہیں یہ سیاہی کی طرف جاتے جائیں گے. اور جتنا ہم نیک لوگوں میں اللہ والوں کے پاس بیٹھیں گے، جتنا ہم اللہ کو یاد کریں گے، جو ساتھی اعتکاف میں بیٹھے ہوں شرائط کے ساتھ، ان کا یہ مشاہدہ ہوگا کہ وہ جو 10 دن کے بعد جب باہر نکلتے ہیں تو پھر کیا کیفیت ہوتی ہے. اور اگر بازار چلے جائیں تو صاف محسوس ہوتا ہے کہ جی میری یہ بازار میں کیا حالات ہیں. ہم چونکہ روز بازار جاتے ہیں ہمیں محسوس ہی نہیں ہوتا. فرمایا اللہ رب العزت کو جو سب سے زیادہ ناپسند جگہ ہیں وہ بازار ہے اور سب سے زیادہ جو پسند کی جگہ ہے وہ مسجد ہے. تو اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھا جائے، اللہ کو یاد کیا جائے، ہر وقت اللہ کو یاد کیا جائے. اپنا دھیان جو ہے یہ اللہ کی طرف، ہم مراقبہ کرتے ہیں نا تو ہمارے یہاں کہا جاتا ہے جی اپنی توجہ دل کی طرف اور دل کی توجہ اللہ رب العزت کی ذات کی طرف. یہ صرف مراقبے کا دھیان نہیں ہے، یہ ہر وقت کا دھیان ہے. ہر وقت کا دھیان ہے. جب ہم اللہ کو یاد کریں گے پھر اللہ بھی ہمیں یاد کریں گے. ادعونی استجب لکم فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں. اور جس بندے کا تعلق اللہ سے ہو گیا، جس کو اللہ نے یاد کر لیا، اس کے لیے پھر کامیابی، وہ آزمائش میں پورا ہو گیا بس. تو دعا فرمائیں اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائیں، اپنی یاد کی توفیق عطا فرمائیں. جس بندے کو اللہ کی یاد مل گئی اس کو سب مل گیا. ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ اللہ پاک جس سے محبت کرتے ہیں، جس کی بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں، اس کو کیا کرتے ہیں؟ نیک لوگوں کے ساتھ بٹھا دیتے ہیں. اور اللہ پاک جس کو برباد کرنے کا ارادہ فرماتے ہیں اس کو کیا کرتے ہیں؟ اس کو دنیا والوں کے ساتھ ملا دیتے ہیں، اس کو دنیا کو کھول دیتے ہیں.
تو اللہ نے اگر ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ بٹھایا ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ پھر ہم اس نعمت کی قدر کریں. دعا فرمائے اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے. تمام ساتھی 3 دفعہ استغفار، 10 دفعہ درود شریف، 10 دفعہ تیسرا کلمہ، 11 دفعہ سورہ اخلاص اور 1 دفعہ سورہ فاتحہ. استغفر اللہ. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صلی اللہ علی طہ وبارک وسلم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. یا اللہ پاک جو پڑھا گیا ہے اس کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں پیش فرمائیے. آپ کے طفیل جملہ صحابہ اکرام سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے جملہ شیوخ و اجزام خصوصاً مردادہ رحمۃ اللہ علیہ کے نام اعمال میں داخل فرمائیے. یا اللہ پاک اس کا ثواب جملہ مسلمان مردوں اور عورتوں زندہ اور مردہ سب کے نام اعمال میں داخل فرمائیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطهرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك اعلی الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیات وبعد الممات انك على كل شيء قدیر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین برحمتک یا. تمام ساتھی آنکھوں کو بند کر لیں، چہرے پہ کپڑا یا رومال ڈال لیں، اپنی توجہ دل کی طرف اور دل کی توجہ اللہ رب العزت کی ذات کی طرف. یہ تصور رکھنا ہے کہ میں اللہ رب العزت کے سامنے ہوں اور ہر فرد اللہ رب العزت کے سامنے ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے. تو اس تصور کو رکھتے ہوئے اپنی توجہ دل کی طرف رکھیں اور دل کی توجہ اللہ رب العزت کی ذات کی طرف رکھیں. تسبیح چلائی جائے گی، نہ یہ فرض ہے نہ واجب ہے نہ سنت ہے. یہ صرف بزرگوں کا ایک طریقہ ہے کہ اس طریقے سے خیالات بھٹکتے نہیں ہیں بلکہ تسبیح کی آواز پہ یکسو رہتا ہے. تو تسبیح کی ٹک ٹک پہ یہ تصور رکھنا ہے کہ یہ تسبیح کی ٹک ٹک نہیں ہے، یہ میرے دل کی دھڑکن ہے اور یہ کر رہی ہے اللہ اللہ اللہ. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوكلون.
الذین یقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون. اللہ اللہ اللہ. ذکر گو تا تیرا جانست، پاکیے دل ز ذکر رحمانست. مومنا ذکر خدا بسیار گو، مومنا ذکر خدا بسیار گو. تابیابی درد و عالم آبرو، ذکر حق آمد غذائے روح را. ذکر حق مرہم دل مجروح را. اللہ اللہ اللہ. نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے، نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے، سکون دل کو ہوتا ہے اللہ کو یاد کرنے سے. اللہ اللہ اللہ. زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. اللہ اللہ اللہ. میری زندگی کا حاصل، میری زیست کا سہارا، میری زندگی کا حاصل، میری زیست کا سہارا. آپ کے دوستوں میں جینا، آپ کے دوستوں میں مرنا، آپ کے دوستوں میں جینا، آپ کے دوستوں میں مرنا. ایسی طرح سے ممکن اللہ کی راہ سے گزرنا. میرا ہر خطا پہ رونا ہے، یہی میری تلافی. میرا ہر خطا پہ رونا ہے، یہی
خواہ میرے جرم معاف کرنا آپ کی رحمتوں کا صدقہ میرے جرم معاف کرنا ایسی طرح سے ممکن اللہ کی راہ سے گزرنا میرے شیخ کی نسبت جسے ہو گئی ہے حاصل میرے شیخ کی جو نسبت جسے ہو گئی ہے حاصل اسے آ گیا ہے جینا اسے آ گیا ہے مرنا اسے آ گیا ہے جینا اسے آ گیا ہے مرنا ایسی طرح سے ممکن اللہ کی راہ سے گزرنا کبھی غم میں صبر کرنا کبھی دل میں شکر کرنا جس وقت ہوں گے انوار کا عالم کیا ہوگا جس وقت ہوں گے انوار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی دیدار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا ایک سمت عمر ایک سمت علی بکر ادھر سلمان ادھر ایک سمت عمر ایک سمت علی بکر ادھر سلمان ادھر ان جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا جس وقت حلیمہ کی گودی انوار خدا سے روشن کی جس وقت حلیمہ کی گودی انوار خدا سے روشن کی اس وقت گھر بار کا عالم کیا ہوگا اس وقت داری کے گھر بار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا
جگانے نگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جان ہے، تماشا نہیں ہے۔ جہاں میں عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھے کو اندھا کیا رنگوں نے۔ کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے تو نے، جو معمور تھے وہ محل اب ہے سونے۔ جگانے لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ ملے گا تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنون، بڑھاپے نے پھر آگے کیا کیا ستایا، اجل دیر کر دے گی بالکل صفایا۔ جگانے لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ مفلس زندگی اب نہ سمجھے کوئی، مفلس زندگی اب نہ سمجھے کوئی، مجھ کو عشق نبی اس قدر مل گیا، جگمگائے نہ کیوں میرا سے درود، جگمگائے نہ کیوں میرا سے درود، ایک پتھر کو آئی نظر مل گیا، جن کی رحمت سے تقدیر انسان کھلے، ان کی جانب ہی دروازہ جان کھلے، جن کی رحمت سے تقدیر انسان کھلے، ان کی جانب ہی دروازہ جان کھلے، جان عمر رواں لے کے جاتی کہاں، جان عمر رواں لے کے جاتی کہاں، خیر سے مجھ کو خیر البشر مل گیا، جس طرف سے بھی گزری میری خواہشیں، مجھ سے بچ کر نکلتی رہی لغزشیں، جس طرف سے بھی گزری
جب جھکائی نظر جھک گیا میرا سر، جب جھکائی نظر جھک گیا میرا سر، نقش باون کا مور پر مل گیا، ذہن بے رنگ تھا سانس بے روح تھی، روح پر معصیت کی گئی تو تھی، ذہن بے رنگ تھا سانس بے روح تھی، روح پر معصیت کی گئی تو تھی، ان کے چشم ولی رونق جاں بنی، ان کے چشم ولی رونق جاں بنی، چھاؤں جس کی گھڑی وہ شجر مل گیا، جب سے مجھ پر ہوا مصطفیٰ کا کرم، بن گیا دل مظفر چراغ حرم، جب سے مجھ پر ہوا مصطفیٰ کا کرم، بن گیا دل مظفر چراغ حرم، زندگی پھر رہی تھی بھٹکتی ہوئی، زندگی پھر رہی تھی بھٹکتی ہوئی، میری خانہ بدوشی کو گھر مل گیا، مفر سے زندگی اب نہ سمجھے کوئی، مجھ کو عشق نبی قدر مل گیا، جگمگائے نہ کیوں میرا سیدھا، ایک پتھر کو آئی نظر مل گیا، امید نہ برآنا، امید بھر آنا ہے، یہ درد مسلسل کا کیا خوب بہانا ہے، یہ درد مسلسل کا کیا خوب بہانا ہے، امید نہ برآنا، امید بھر آنا ہے، نالوں سے ہمیں اپنے ایک حشر اٹھانا ہے، نالوں سے ہمیں اپنے
شرطانہ ہے، یہ قسمت خواب دار پھر تجھ کو جگانا ہے۔ اس دل کے سمندر میں ایک گہر منور ہے، اس دل کے سمندر میں ایک گہر منور ہے۔ اللہ اللہ کی ضربوں سے اب اس کو چمکانا ہے، اللہ اللہ کی ضربوں سے اب اس کو چمکانا ہے۔ امید نہ برآنا، امید بھر آنا ہے۔ مت جانو رگے ان کو، یہ بجلی کی تاریں ہیں، مت جانو رگے ان کو، یہ بجلی کی تاریں ہیں۔ یہ دل نہیں پہلو میں بجلی کا خزانہ ہے، یہ دل نہیں پہلو میں بجلی کا خزانہ ہے۔ امید نہ برآنا، امید بھروانا ہے۔ درد مسلسل کا کیا خوب بہانا ہے۔ دعائے خیر۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت، ولا تعذبنا بعد الموت، ولا تحاسبنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدير۔ اللهم حاسبني حسابا يسيرا، اللهم حاسبني حسابا يسيرا، اللهم حاسبني حسابا يسيرا۔
یا اللہ پاک اپنی رضا والی زندگی عنایت فرمائیے، یا اللہ پاک رضا کی حالت میں موت عطا فرمائیے، یا اللہ پاک ہم سے جو گناہ ہو گئے اعلانیہ ہوں یا خفیہ ہوں، بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں، یا اللہ پاک اپنی رحمت سے تمام گناہوں کو معاف فرمائیے، یا اللہ پاک ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائیے، یا اللہ پاک جو بد عادتیں ہم سے چھوٹتی نہیں ہیں، یا اللہ پاک اپنی رحمت سے ہماری ان عادتوں کو دور فرمائیے، یا اللہ پاک ہمارے اخلاق کو، ہمارے معاملات کو، ہماری معاشرت کو، ہماری سیاست کو، یا اللہ پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے طریقوں پہ بنا دیجیے، یا اللہ پاک ہماری اولادوں کو نیک صالح بنائیے، خدمت گزار فرما بردار بنائیے، یا اللہ پاک ہمارے گھر والوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائیے، یا اللہ پاک جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرمائیے، جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی کو دور فرمائیے، یا اللہ پاک جو قرض میں مبتلا ہیں غیب کے خزانوں سے ان کے قرض کو ادا فرمائیے، یا اللہ پاک جو اولاد کی نعمت سے محروم ہیں نیک صالح وارث عطا فرمائیے، یا اللہ پاک جو اولاد درینہ کی نعمت سے محروم ہیں ان کو نیک صالح وارث عطا فرمائیے، یا اللہ پاک ہم سے رحم فرمائیے، یا اللہ پاک امت پہ جو مشکل وقت ہے، سیلاب ہے اور دیگر آفات ہیں، یا اللہ پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہ رحم فرمائیے، یا اللہ پاک حاضرین مجلس پہ اپنا خصوصی رحم و کرم فرمائیے، یا اللہ پاک ان کی تمام شرعی اور جائز حاجات کو پورا فرمائیے، یا اللہ پاک ہم سب کے قلوب میں اپنے ذکر کو جاری فرمائیے، یا اللہ پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائیے، یا اللہ پاک موت کے وقت کلمہ نصیب فرمائیے، یا اللہ پاک رضا کی حالت میں موت عطا فرمائیے، یا اللہ پاک جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائیے، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائیے، یا اللہ پاک ہم نے اپنے گمان کے مطابق مانگا، آپ اپنی شان کے مطابق عطا فرمائیے، یا اللہ پاک اس مجلس میں کوئی آپ کا نیک بندہ ہوگا جس کی آمین آپ کو پسند ہوگی، یا اللہ پاک اس آمین کی برکت سے ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے، یا اللہ پاک ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے، یا اللہ پاک ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك اعلی الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیاة وبعد الممات انك على كل شيء قدیر۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمین برحمتك یا ارحم الراحمین آمین یا رب العالمین۔